This month is full of celebration اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے پچھلے دنوں سیلیبریٹ بھی کی. میں اپنے ان تمام ٹیچرز کو بھی یاد کرتا ہوں. پچھلے سنڈے جب آپ آئے آپ نے مجھے یاد کیا. میں پاسٹر ظہیر الدین اور ان کی تمام خدمات کو یاد کرتا ہوں، کیونکہ جب ہم یاد کرتے ہیں پاسٹرز کی خدمت میں تو ان کا ایک گہرا حصہ رہا میری اور جمائمہ کی خدمت میں، اور بہت سارے جو ان کے ڈسائپلز تھے. تو ہم ان کو یاد کرتے ہیں کہ خداوند میں وہ سو گئے، وہ اب نہیں ہیں، پر ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ شمع، وہ دیپ جو انہوں نے جلائے آج بھی وہ اسی طرح سے ہیں، اور ہم خدا کی شکر گزاری. اسی طرح پاسٹر ہزقیل سروش کے لیے ہم ان کی زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، جنہوں نے گیت لکھے، جو سال ہر سال ہمارے پاس آتے رہے اور ہماری کلیسیا کی مضبوطی کے لیے انہوں نے یہاں پر ٹائم سپینڈ کیا اور ہمارے ساتھ ہاؤس وزٹیشن چرچ کو مضبوط بنانے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. تو آج ہم ان کی خدمات کو بھی یاد کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ اپنے ان دونوں بزرگوں کو یاد کرتے ہیں. میں اور جمائمہ کم از کم ہم بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور ہم ان کو یاد بھی کرتے ہیں کہ خداوند نے جو چیزیں سکھائیں ہم اس کے لیے خدا کی شکر گزاری. اور جیسے ہی یہ منتھ چڑھا میرا دل شکر گزاری سے بھرا تھا ان کی خدمات کے لیے، وہ بیج جو انہوں نے ہماری زندگیوں میں بوئے. میں جب غور کر رہا تھا تو خدا نے 2 پیسیجز مجھے دیے. جو ایک پیسیج آپ کے سامنے پڑھا گیا اور وہ یہ تھا، غرض خدا میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. غرض خدا میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. اب پال جب یہ حصہ لکھ رہا ہے افسیوں کے خط کو، تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے اگر تم مضبوط ہو تو پھر شیطان کی طاقتوں کا، اس کی چالوں کا مقابلہ کر سکتے ہو، پر اگر تم کمزور ہو تو پھر مقابلہ نہیں کر سکتے. اور مضبوط ہونا یہ ایک برکت کی بات ہے. میں غور کر رہا تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے وی انڈرسٹینڈ ڈیزیزز، ہمیں بہت ساری بیماریوں کے نام آتے ہیں. جو ہماری نرسز بہن ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کو تو بہت ہی آتے ہوں گے. تو بیماریوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے یہ بیماری کس سے لگ سکتی ہے. اور ہم جب بیبی پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو وہاں سے شروع کرتے ہیں، اس کو فلاں بیماری کی ویکسینیشن لگ جائے، اور ہم بڑا سیکیور فیل کرتے ہیں کہ ہمارے بچے فلی ویکسینیٹڈ ہیں. انہیں ایپیٹائٹس اور پتہ نہیں کتنے انجیکشن ان کو لگا دیے جاتے ہیں جب تک وہ جوان ہوتے ہیں. وائی؟ تاکہ ہم ان کو ہیلدی دیکھ سکیں. اور جب تک ہم زندہ ہیں ویکسینیشن کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ لگتی رہتی ہے. ڈاکٹرز بتاتے رہتے ہیں سردیاں آنے والی ہیں، فلو انجیکشن لگوا لو، اور ہم کوئی نہ کوئی ویکسینیشن کا حصہ بنتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں کووڈ کا تھا، 4 ویکسینیشن انہوں نے شروع کر دی، یہ لگواؤ ورنہ یہ ہو جائے گا. وائی؟ واٹ واز دا ریزن؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو سیکیور کر سکیں اور ہم وری فری لائف گزار سکیں. لیکن ایک انسان ڈیزیزز کو سمجھتا ہے پر وہ اسپرچل بیماری کو سمجھ نہیں پاتا، کیونکہ اس کی آنکھیں بند ہیں، وہ دیکھ نہیں پاتا. الیشا نے اور خدا کو درخواست کی، 2 کنگ میں ذکر ہے، اور اس نے خداوند سے کہا خداوند اس نوکر کی آنکھیں کھول. تو جب اس نے درخواست کی تو اس نے اس کی آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا پورا پہاڑ آتشی رتھوں سے اور فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. وہ ڈرا ہوا تھا کہ بادشاہ نے فوج بھیجی ہے، ہمیں مار دیں گے. تو الیشا نے کہا خداوند ذرا اس کی آنکھیں کھول. تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے تو محافظ بہت ہیں، ہمیں تو کوئی دشمن ٹچ نہیں کر سکتا. پر کب ہوتا ہے؟ ہم فزیکل ریم کو تو سمجھتے ہیں، جسمانی فوجی ہمیں نظر آتے ہیں، جسمانی دیوار ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمیں جسمانی آنکھوں سے سب چیزیں نظر آ رہی ہیں. پر ابھی تک کئی دفعہ لوگوں کی، بہت سارے لوگ ہیں جن کی روحانی آنکھیں نہیں کھلیں، اور وہ اپنے اینیمی کو دیکھ نہیں پاتے کہ ہمارے گھر کے باہر، گھر کے اندر کون سا اینیمی کھڑا ہے، کون سی بدرو ہے جس نے میری برکتوں کو روکا ہے، کون سا اینیمی ہے، کون سا ڈیول ہے، کون سی ایول اسپرٹ ہے
جس نے میری خوشیوں کو لوٹا ہوا ہے، اور وہ سمجھ نہیں پاتے اور وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو بائبل میں وہ کہتا ہے غرض خدا میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، اور پھر کہتا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کا، کس کا؟ غور کرو کدھر منصوبے۔ میں اس پہ کئی دیر تک ٹھہرا ہی رہا، میں کیا اس کے پاس کتنا ٹائم ہے، اور وہ منصوبے بناتا ہے، وہ پلاننگ کرتا ہے کہ کس طریقے سے ان کو فیل کرنا ہے۔ اس کی پلاننگ کیا ہے؟ اس کی پلاننگ کا حصہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ وہاں سے گرایا گیا، وہ تو سب سے خوبصورت فرشتہ تھا، وہ تو کروبی تھا۔ کبھی غور کریں، اس کے پروں سے سروں کی آوازیں آتی تھیں۔ اس کے متعلق لکھا ہے اس کے لباس کے اندر ہر قسم کا جواہر تھا، وہ بہت خوبصورت، اسے صبح کا ستارہ کہا گیا، اور جب وہ گاتا تھا اس کی آواز خوبصورت، ایک ایسا نورانی فرشتہ جس کو خداوند نے بڑے خوبصورت انداز میں بنایا۔ اور حزقیل کی کتاب میں پڑھیں، جب آپ مکاشفہ کی کتاب 12ویں باب میں پڑھتے ہیں، جب آپ یسایہ چیپٹر 14 میں پڑھتے ہیں، تو آپ کو یہ چیزیں وہاں پر ملیں گی کہ اس کے دل میں غرور آیا اور خدا نے اسے گندگی کی طرح زمین پر گرا دیا۔ نہ صرف اس کے بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے فرشتوں کو بھی جو اس کے ساتھ مل گئے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا جب وہ زمین پہ گرایا گیا تو اب اس کا پہلا پلان کیا تھا؟ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ابلیس کی چالیں کیا ہیں۔ لٹرلی میں جب اس کو سوچ رہا تھا، اس کو لکھ رہا تھا، وی نیڈ ٹو بی سیریس، ہمیں سیریس ہونا ہے تاکہ ہم ڈیول کی ریالٹی کو سمجھ سکیں۔ ہم اس کی ریالٹی کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اور ہم سوچتے ہیں بس جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا چلا رہی ہے۔ آپ کو نہیں پتا اس کے پیچھے کون سی اسپرچل وارفیئر ہو رہی ہے، کون سی طاقتیں ہیں جو اس کو رول کر رہی ہیں، اور تاکہ وہ کام ہو سکے۔ آپ کو نہیں پتا ڈیول کس طرح سے ملکوں کے اوپر اپنے لوگ لاتا ہے تاکہ ان ملکوں کے اوپر ایسے لاز لا سکے تاکہ لوگ ڈیول کو فالو کریں۔ تو میں جب اسے دیکھ رہا تھا تو بائبل مقدس میں آپ کو ایک اور آیت پڑھانا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور دیکھ لیجئے۔ 1 پیٹر چیپٹر 5 ورس 8، پہلا پطرس 5واں باب اس کی 8ویں آیت۔ بائبل مقدس میں یہاں پر لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ کیا لکھا ہے؟ ہوشیار اور بیدار۔ پھر کہتا ہے تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ افسیوں کے خط میں وہ کہتا ہے وہ منصوبے بناتا ہے۔ پطرس کے خط میں پطرس کہتا ہے کہ وہ شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے، اور اس کی پلاننگ میں کیا ہے کہ یار انہاں نوں ڈرانا کنج۔ آپ کو پتا ہے جب شیر غراتا ہے، دھاڑتا ہے، تو کتنا ڈر پورے جنگل میں پھیل جاتا ہے۔ تو شیر کے متعلق میں جب دیکھ رہا تھا کہ ڈیول کس طریقے سے دھاڑتا ہے، تو پہلی چیز جو میں آج آپ کو جلدی سے چند ایک چیزیں سیکھیں گے۔ ڈیول از ریئل ان ریالٹی، آلویز ریممبر۔ شیطان فرضی کہانی نہیں ہے، وہ الف لیلا نہیں ہے، نہ وہ ہیری پوٹر کسی نے لکھی کہانی۔ یہ تو لوگوں نے اپنی سٹوریز لکھی، لیکن شیطان کی ایگزسٹنس آسمانوں سے ہے، اور وہ شروع سے ہے۔ اس کو خدا نے بنایا۔ بائبل میں زبوروں کی کتاب میں لکھا ہے تاریکی اور روشنی کا موجد میں ہوں۔ خدا نے خود بنایا اسے، پر خدا نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ وہ بغاوت کرے، پر خدا نے اسے فری ول ضرور دے دی، اسی لیے اس نے فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو میں جب اسے دیکھ رہا تھا کہ آج آپ یہاں سے ایک بات کو سمجھ کے جائیں،
آپ کی زندگی کے اندر اگر کوئی کام خراب ہو رہے ہیں، اگر آپ پریشان ہیں، بیماریاں ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیفیں ہیں، دروازے بند ہیں، ہر وقت جو چیز آپ سوچتے ہیں وہ نہیں ہو رہی، تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کے پیچھے ایول اسپرٹس اور ڈیمونک اسپرٹس ہیں، جو یہ آپ کو آپ کے ایمان سے پھیرنا چاہتی ہیں، جو یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو آپ کی برکتوں سے محروم کر دیں، جو یہ چاہتی ہیں کہ آپ مشکلات میں رہیں۔ کیونکہ بائبل جان چیپٹر 10 ورس 10 میں کیا لکھا ہے؟ چور نہیں آتا چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے، میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ سو چور کا کیا کام ہے؟ کہ وہ آتا ہے، اس کی خوشی کیا ہے؟ کہ وہ ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالے، ہماری ترقی پہ ڈاکہ ڈالے، ہماری پراسپیرٹی پہ، ہماری خوشیوں۔ آپ خوش چل رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، ڈیول ول کم اور اس کی یہ کوشش ہوگی کہ یار انہوں نے اداس کنج کرنا ہے، ان کو ڈپریشن میں کیسے لانا ہے، ان کو ڈسولوژن کیسے کرنا ہے۔ سو اس کی ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ اور میں جب پطرس کے خط میں دیکھ رہا تھا، اوریجنلی میں جب اس کی ورڈنگ کو دیکھ رہا تھا، ایڈورسری اسے کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہمارا حریف ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے مخالف ہے۔ اور جب میں ڈیول کے ورڈ کو دیکھ رہا تھا تو ظالم، خون خار، قتل کرنے والا۔ اور آپ دیکھیں جب وہ آدم اور حوا کے پاس آیا تو اس کی پلاننگ کیا تھی؟ وہ تو سیلیبریٹ کر رہے تھے، they were enjoying، اور وہ تو خدا کی قدرت کو، اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، اس کے پیار محبت، ایوری ڈے they were enjoying life۔ لیکن اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں تو گرایا گیا ہوں، میری تو شکل بدل گئی، یہ کیسے خدا کی رحمت کو اور اس کی قدرت کو انجوائے کریں، میں ان کو بھی تباہ کروں گا۔ خدا نے ان کو بھی پیارا بنایا، اور آج وہ ہماری زندگی میں اسی لیے کام کر، اسی لیے آدم اور حوا کو اس نے خدا کی رفاقت سے جدا کر دیا، اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ ان کو پھاڑ کھائے۔ اس کا کام کیا تھا؟ ایک منصوبہ بنایا کہ میں ان کو بتاؤں، اور ان کو بتاؤں کہ جو خدا تمہارے لیے، وہ خدا تمہارا سگا نہیں ہے، وہ تمہیں بہت پیار نہیں کرتا، اصل چیز تو اس نے چھپا کے رکھی ہے۔ وہ ہی کریٹس کنفیوژن، وہ کنفیوژن کا خدا ہے۔ اگر آپ کنفیوز ہیں تو وہ ہماری زندگی میں ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے، وہ ہمیں کنفیوز کر دیتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو ہم آگے لوگوں کی شکلوں کو دیکھتے ہیں، پر لوگوں کے پیچھے ایک بہت بڑی چال ہوتی ہے، منصوبے ہیں اس کے، تاکہ وہ ہمیں گرا دے، تاکہ وہ ہمیں فیل کرے۔ سو یہ وہ موقع ہوتا ہے جب آپ بیماریوں میں، دکھوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کیجئے، ایوب کی کتاب میں لکھا ہے وہ تو خوب انجوائے کر رہا تھا لائف کو، اس کے پاس تو سب کچھ تھا، اس کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن ایک ہی لمحے میں سب کچھ لے لیا جاتا ہے۔ اس کی پراسپیرٹی، اس کی دولت ساری جاتی رہتی ہے، اس کے مال کو لوٹ کے لے جاتے ہیں، ایون اس کے بچے، سب سے قیمتی چیز بھی اس سے چھین لی جاتی ہے۔ پھر اس کی سب سے اور جس کو قیمتی جانا جاتا ہے وہ صحت ہے، اس کی صحت بھی اس سے لے لی جاتی ہے۔ غور کیجئے کہ اب وہ خدا کا انکار کر سکتا تھا، ڈیول اسے اس حد تک لے گیا کہ وہ اپنے ایمان سے منکر ہو جائے۔ ڈیول اسے کنفیوز کرنا چاہتا تھا، ڈیول یہ چاہتا تھا کہ وہ ڈسٹرب ہو کر وہ اپنے کریٹر کو بتائے کہ تو کون ہے، اور اس کی عظمت کے لیے وہ کہے کہ خداوند میں مشکلوں میں ہوں، تو کہاں پر ہے؟ پر میں غور کرتا ہوں، بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے کہا ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے آیا تھا اور ننگا ہی جاؤں گا۔ اسی نے دیا، اسی نے لیا، اسی کا نام۔ کیا بات ہے! اور میں جب اسے دیکھ رہا تھا، ڈیول کا منصوبہ جوب کو گرانے کے لیے کیسا تھا، اس نے ہر لیول پہ اس کو تنگ کیا۔ تو یاد رکھیں، اگر مشکلات میں ہم ہیں، بیماریوں میں ہیں، تو اپنے حریف دشمن کو پہچانیں کہ آپ کے اگینسٹ میں ایول اسپرٹس ہیں، اور ان کو آپ اکیلے ہرا نہیں سکتے۔ اسپرٹس کو آپ اکیلے ڈیل نہیں کر سکتے۔
If you think you are strong enough, if you think آپ کراس پہن کے یا گھر میں کراس لگا کے شیطان کو ہرا سکتے ہیں, no, you are wrong. آپ غلط ہیں. یہ شیطان اتنا طاقتور ہے کہ لکھا ہے ایوب کی کتاب میں کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں آسمان پر اکٹھے ہوئے, وہ بھی سیر کرتا ہوا خدا کی حضوری میں چلا گیا. تو ڈیول ہر جگہ پر آ سکتا ہے. اگر ہم کمزور ہیں, وہ ہمارے خیالوں میں, وہ ہمارے گھر میں, اور کسی جگہ پر بھی وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. پر وہ کن لوگوں سے ڈرتا ہے؟ جہاں پر یسوع کا لہو لگا ہوتا ہے. وہ کن لوگوں سے خبردار رہتا ہے؟ چاہے دنیاوی طور پر ان کی کوئی حیثیت نہ ہو, پر وہ لازر کی مانند ہوتے ہیں جو ابراہیم کی گود میں جاتے ہیں. شاید ان کے پاس مال و دولت نہ ہو, پر وہ خدا میں بہت امیر ہوتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب میں کلیسیاں کو کہا گیا, لوگ تجھے غریب کہتے ہیں پر تو میرے نزدیک امیر ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس ریالٹی کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ ڈیول انہیں اکیوز کرنا چاہتا ہے فالسلی, جھوٹا ہے وہ. تو ڈیولز کے بارے میں لکھا ہے ہی سیکس ٹو اکیوز فالسلی. وہ بدگو, بہتان لگانے والا شخص ہے. تو جب کوئی آپ پہ بہتان لگاتا ہے تو آپ یہ پیچھے سوچیں کہ وہ نہیں لگا رہا, اس کے پیچھے کوئی ڈیمن ہے بہتان لگانے والی. فالسلی ایکوزیشن, لوگ آپ کو فالسلی ایکیوز کریں گے. یسوع کو بھی کیا تھا نا انہوں نے فالسلی. یسوع کو تو بہت سارا کہا تھا, او جی یہ کھاؤ بھی ہے. آپ سوچیں, روٹی پرووائڈ کرنے والے کو کہتے ہیں یہ کھاؤ ہے, کہتے ہیں جی یہ جھوٹا ہے, اور بتاتے ہیں بالز بولز کی مدد سے یہ معجزے کرتا ہے. او جی یہ, اور بہت ساری ایکوزیشن اس پر لگی کہ یہ انسان ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے. اور میں جب اسے دیکھ رہا تھا کہ جو بہتان ہے یہ ڈیول کا ایک منصوبہ ہے ہمیں اپنے ایمان سے گرانے کا. بہتان لگانا, فالسلی ایکیوز کرنا. تو لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ کر سکو. تم بیدار رہو تاکہ ابلیس جو شیر ببر کی مانند گرجتا پھرتا ہے, تم اس کو پہچان سکو. اس کی تو یہ کوشش ہے. سو ڈیول سیکس ٹو اکیوز یو. تو جب ایکوزیشن آتی ہے تو یہ یاد رکھیں آپ کو دعا میں چھک جانا چاہیے. بائبل میں جان چیپٹر 8 ورس 44 میں لکھا ہے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے. کیا لکھا ہے؟ خونی ہے, خونی ہے. اور کیا کرتا ہے؟ سچائی پر قائم نہیں رہتا. تو جو لوگ سچ نہیں بولتے, بائبل یہ کہتی ہے ان میں سچائی نہیں, اس میں سچائی ہے ہی نہیں. وہ جھوٹ بولتا ہے, اپنی ہی سی کہتا ہے, کیونکہ وہ تو جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے. اور جو لکھا ہے جو جھوٹ بولتا ہے, بہتان لگاتا ہے, وہ اس جھوٹے باپ سے ہے. تو کئی دفعہ ہم زندگی میں جھوٹ ہیں بھی بولی جانے ہیں, وہ ہم جانے یا جانے میں ہم سوچتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, وہ یار ایسی کوئی بات تھوڑی ٹور ہو جائے گی, اور ہم جھوٹ بولتے ہیں. اور جھوٹ بول کر کسی کو بہتان لگا کر کسی کی عزت کو پامال کرتے ہیں, اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری زبان کو ڈیول کنٹرول کر رہا ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بائبل میں ڈیول کے لیے کہا گیا ہے وہ خونی ہے, وہ رشتوں کا خون کرتا ہے, وہ انسانوں کا رشتوں کا بھی خون کر دیتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے. کئی دفعہ میاں بیوی کو دو طرف لے جاتا ہے اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. بھائیوں میں, عزیزوں میں, دوستوں میں دراڑ ڈالنا, کیونکہ اس کا کام ہی خون کرنا ہے. وہ خون کرتا ہے. خون جب نکلتا ہے تو درد ضرور ہوتی ہے, تو وہ تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے. اس لیے یہ یاد رکھیں وہ جھوٹا ہے. سو اس کے اور کام میں تھوڑے سے بیان کرنا چاہوں گا کہ وہ مرڈرر ہے اور اس کا میتھڈ کیا ہے. جب وہ میتھڈ کو میں دیکھ رہا تھا تو یہاں پہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ڈیمونک ایکٹیویٹیز اور اس کے انفلوئنس کو.
اس کا میتھڈ جو ہے فزیکلی وہ ہمیں کرپل کرتا ہے، فزیکلی وہ ہمارے اوپر پرابلمز کو لاتا ہے، فزیکلی کمزور کرتا ہے، ہماری ذہنی طور پر خیالات کو، ہمارے دماغ کے اوپر وہ حملہ کرتا ہے۔ فزیکلی اس نے بہت سارے لوگوں کے اوپر حملہ بھی کیا۔ وہ کرپل کرتا ہے، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں وہ پھینکتا ہے گھروں کے اوپر، جا کے روز جاتا ہے اور دیکھتا ہے کس گھر کے اوپر کون سی بیماری پھینکوں۔ لیکن اگر آپ کورڈ نہیں ہیں، آپ روز دعا نہیں کرتے، تو آپ اس بیماری کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بٹ if you are covered and cover yourself with the blood of Jesus Christ، تو جتنی مرضی وہ چیزیں پھینکیں آپ پہ اثر نہیں کریں گی، کیونکہ یسوع آپ کے ساتھ۔ اس کا میتھڈ کیا ہے کہ وہ فزیکلی آپ کو کمزور کرتا ہے، پھر وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ ڈسیو کرتا ہے، ڈسیپشن لاتا ہے۔ پہلا تیموتھیوس 4 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ پہلا ذہنی طور پر، دوسرا اسپرچولی، ذہنی، دماغی، اور دوسرا کون سا ہے؟ اسپرچولی۔ اسپرچولی وہ کہاں پہ حملہ کرتا ہے؟ وہ حملہ کرتا ہے ہمارے ایمان کے اوپر، الٹ کوئی غلط قسم کی تعلیمیں لے آتا ہے چرچز کے اندر، اور ایسے لوگ کھڑے کر دیتا ہے جو لوگوں کے مطابق کلام سنائیں، اور لوگ ان کی تعلیم کو لے کر انجوائے کرتے ہیں اور ایمان سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، دور چلے جانا۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ نہ صرف فزیکلی بلکہ اسپرچولی بھی حملہ کرتا ہے، تاکہ شیطان کی تعلیم چرچ کے اندر ہو اور لوگ اس کو سن کر برگشتہ ہو جائیں۔ اور پھر ایک اور دوسرا کرنتھیوں 4 باب اس میں لکھا ہے، 3 اور 4 آیت لکھا ہے، اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ اور وہ کیا کرتا ہے اسپرچولی؟ وہ ہماری عقل کو اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، بلائنڈ کر دیتا ہے، وہ کلام کی سمجھ ہی نہیں آتی، وہ ہمیں سمجھنے ہی نہیں دیتا، کلام کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، اور ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں، میں پچھلے دنوں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، بارڈر کنٹرول کا تھا، تو اس میں ایک عورت سمگلنگ میں پکڑی گئی، اور وہ بہت زیادہ ڈرگز لے کے جا رہی تھی کسی دوسرے ملک میں۔ تو وہ ایک ٹیچر تھی، لیکن پیسہ کمانے کے لیے وہ ایک دوسرے ملک میں سے لالچ آیا، اور اس نے سوچا اس سے مجھے بہت پیسہ مل سکتا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ آفیسر اس سے پوچھتا ہے کہ تو یہ کیوں کر رہی تھی؟ اس نے کہا کہ میرے ذہن میں جو میں کر رہی تھی اس سے بڑے گناہ بھی ہیں۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ کہ میں تو نشے کو اسمگل کر رہی ہوں، پر کچھ لوگ ہیں جو خونی بھی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اور گناہ کر رہے ہیں، میں ان کو زیادہ بڑا گناہ سمجھتی تھی، میں اسمگلنگ کو اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتی۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو اسی طرح سے کچھ گناہوں کو، کیونکہ ان کی ذہن کے اوپر پردہ ہے، تو وہ سوچتے ہیں وہ اپنی پسند کے گناہوں کو، غیبت گوئی کرنا، عیب جوئی کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، چوری کہنا، جھوٹ بولنا، وہ سوچتے ہیں میں نے کون سا کسی کا قتل کر دیا، چھوٹا جائے تو جھوٹ بول ہے، تو وہ یہ کہہ کے کام چلاتے رہتے ہیں۔ اور بائبل کیا کہتی ہے کہ اس جہاں کی خدا نے ان کی عقلوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، تاکہ خدا کے کلام کی روشنی ان پر نہ پڑے، اور وہ جانے انجانے میں کام، یہ اس کا میتھڈ ہے، یہ اس کا منصوبہ ہے، فزیکلی کرپل کرے ہمیں بیماریوں، دکھوں، تکلیفوں سے، ہمارے اوپر فائنینشل کرنچ بھیجے، ہمارے گھروں کے اندر مصیبتیں آئیں، ہمارے بچوں کے اوپر مشکلات آئیں، ذہنی طور پر وہ ہمیں کرپل کر دیتا ہے، پھر وہ ہمیں مینٹلی کرپل جب کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی کلام کی روشنی ہم پر نہ پڑے۔ اس کا کام ہی یہ ہے کہ پریشانی، گڑبڑ گھروں میں ہو، اور ایسی چیزیں ان کو ہوں جو تاکہ یہ خدا سے دور ہو سکیں۔ کلام تو سنتے ہیں بہت سارے لوگ، پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، میتھیو چیپٹر 13 ورس 19 میں لکھا ہے، جو کوئی بادشاہت کا کلام سنتا اور سمجھتا نہیں، غور کیجئے، جو کوئی کلام کو سنتا اور
सुनता तो है पर समझ नहीं रहा, और फिर जो समझता नहीं वो कबूल कैसे करेगा? जिसको समझ ही नहीं आई, अब समझेगा कौन? जिसकी अकल पे पर्दा नहीं पड़ा हुआ। जिसकी अकल पे पर्दा है उसको यीशु मसीह भी आके कलाम सुनाएंगे, वो नहीं समझेगा। इस स्टेज के ऊपर अब्राहम भी, मूसा भी खड़े होके कहेंगे अपने भाई को मुआफ कर, वो कहेंगे नहीं जी ये नहीं काम हो सकता, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ सारा कुछ, पर यह काम मुश्किल है। फिर वो खड़े हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। और खुदावंद यीशु ने सलीब पर चढ़ के ये मैसेज दिया, ए बाप इन्हें मुआफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। क्यों ये मैसेज दिया? ताकि मैं और आप शैतान की चालों और उसके मंसूबों को समझ सकें। उसका मंसूबा क्या है कि हम हेवन में यीशु के साथ रह ना सकें, और हम ऐसे गुनाहों से फंस कर हम खुदा के साथ फेलोशिप से महरूम हो जाएं। तो हमें मंसूबों को अंडरस्टैंड करना है, हो क्या रहा है। और हो ये रहा है कि हम जो कोई कलाम सुनता है, अब हजारों लोग, करोड़ों लोग, millions of people, they hear the word of God but they don't understand। उनको समझ नहीं आती, और इसलिए समझ नहीं आती कि उनकी अकलों के ऊपर पर्दा डाला गया है। और पर्दा किसकी अकल के ऊपर पड़ता है? जो अलाउ करता है। आप दुश्मन को अपने घर में आने देंगे, वही आपका कंट्रोल संभालेगा। अगर वो आपके घर में नहीं है तो वो आ नहीं सकता। बाइबल क्या कहती है? और जो उसके दिल में बोया गया शरीर आकर उसे छीन ले जाता है। बीज वहीं पे रहता है और वो ग्रो नहीं करता, शैतान उसे चोरी कर लेता है और वो हमें बॉन्डेज में ले जाता है। सो इसलिए इस चीज को अंडरस्टैंड करना और इस चीज को समझना कि हमें अलर्ट रहना है और विजिलेंट रहना है, ये बहुत जरूरी है कि हो क्या रहा है दुनिया में, हमारे घरों में क्या हो रहा है। अगर आपके घर से लड़ाई जुदा नहीं हो रही, हर वक्त परेशानी रहती है, दुख रहता है, तो अपने चाल चलन पे गौर करें। यार हो क्या रहा है, किस मुसीबत में है हम, कौन सी बदरू है जिसने हमारे घर में बसेरा किया है, और उसका नाम लें, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है। अब गौर कीजिए, पिछले संडे भी मैंने यही मैसेज दिया था कि दो भाई जो है, जब वो हसद में आके एक भाई मार देता है क्योंकि वो उसकी कुर्बानी से को जो है नापसंद करता है। सो वी नीड टू एक्नॉलेज कि डिमोनिक स्पिरिट्स दुनिया में काम करती हैं और इनसे इनसे नजर नहीं चुरा सकते। वो आपकी गाड़ियों में, आपके गैराज में, आपके घरों में, आपके बेडरूम्स में काम करती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गंदी मूवीज देखते हैं सेल फोन के ऊपर। व्हाट डू यू थिंक, कौन आपको अलाउ कर रहा है? अगर यीशु दुनिया का नूर है, वो आपकी आंखों का भी नूर है, वो आपको कभी अलाउ नहीं करेगा कि आप ऐसी चीजें देखें। अगर आपके कान बुरी चीजें सुन रहे हैं तो कौन अलाउ कर रहा है? डेविल। जरा सुन तो सही, कौन अलाउ करता है कि आप गीबत गो उस बातों को सुने, इंजॉय करें? होर दसो जी की होर की गल हो रही सी। जो खुदा के लोग होते हैं वो उसी टाइम खड़े होते हैं, कहते हैं ऐ शैतान दूर हो। वो खुदा की ताकत को सो स्टे अलर्ट। एक बाइबल में लिखा था, पतरस के खत में 8वीं आयत का जो पहला तर्जुमा है, स्टे अलर्ट। अलर्ट रहने का क्या मतलब होता है? विजिल हो, आपको एकदम से कोई बीप हो, आपको पता लग सके एकदम से क्या हो रहा है, और आप अलर्ट हो कि यार ये डीमन की तरफ से एक तीर आया है। तो अलर्ट रहना चाहिए। मसीह को जो प्यार करते हैं वो हमेशा अलर्ट रहते हैं और वो शैतान की चालों को समझते हैं। लिखा है, तुम होशियार बेदार हो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है। अच्छा, लिखा है गरजने वाले शेर बब्बर। वो शेर बब्बर है नहीं, पर अपने आप को बनाता है। मैं थोड़ा सा इसके मुतालिक पढ़ रहा था। लिखा है, फिर आसमान पर लड़ाई हुई और मिकाईल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उससे लड़े लेकिन गालिब ना आए। इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। क्या आसमान पर किन के लिए जगह ना रही? जो खुदा के मुखालिफ हैं। किन के लिए जगह ना रही? जिन्होंने खुदा के हुक्मों को रिजेक्ट किया। किन के लिए जगह ना रही? जिनके अंदर गुरूर समाया। कौन ऐसे लोग थे जिनको जमीन पर गिराया गया?
جنہوں نے خدا کے کلام سے اور خدا سے بغاوت کی۔ اور لکھا ہے اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہ پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، سارے جہان کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ سمجھتے ہیں، میں نے پہلے آپ کو بتایا، جھوٹ بولتا ہے، جو سچ ہے وہ ان کے ذہن پہ پڑنے نہیں دیتا، گمراہ کرتا ہے۔ ڈیول نے ہوا کو گمراہ تو کیا تھا، اس کو کھائے گی تو تو انجوائے کرے گی، یہی تو سب سے اچھا ہے، گمراہ کیا۔ تو وہ گمراہ کرتا ہے ہمیں، میرے پاس تو دنیا کی ساری شان و شوکت ہے، وہ تو ہارا ہوا ہے، وہ تو گرایا ہوا ہے۔ اور لکھا ہے زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ تو میں ایک جگہ اس کی ورڈنگ پڑھ رہا تھا، میں نے ورڈ پڑھا اس کے لیے فریشیسٹی، کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو میں اس کا دیکھ رہا تھا، ڈیول کے متعلق کسی نے اس کو ایکسپلین کیا کہ وہ وحشی ہے۔ وحشی سمجھتے ہیں؟ جیسے کسی انسان کو کھا جانا، وہ وحشی ہے، اس کی بدروحیں درندگی میں وہ ایسے ہیں کہ وہ ہمیں نگلنا چاہتی ہیں، وہ جب ہمیں دیکھتا ہے تو وہ ہمارے بچوں کو ہمیں کھا جانا چاہتا ہے، اس کا معیار یہ ہے، دھاڑتا پھرتا ہے۔ تو لائن کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ وہ 14 سے 21 ٹائم ایک انسان سے سٹرونگر ہے، 14 to 21 ٹائم۔ آپ سوچیں وہ کتنا پاورفل ہوگا، ایک لائن۔ اور لکھا ہے شیطان کتنا زوراور ہے، اگر آپ دعا میں اور خدا کے کلام کے بغیر روح القدس کی قدرت سے اس کا مقابلہ نہیں کرتے تو آپ کر نہیں سکتے، وہ چپیڑا مار کے بھج جائے گا تانوں۔ سمجھ رہے ہو میری گل؟ ایویں انہوں جھٹکا مارو گے نا تو وہ کپڑے بھی پھاڑے گا، اعمال کی کتاب میں لکھا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اگر خدا کا کلام آپ کے اندر بستا ہے تو چاہے وہ شیر بن کر آئے، ہاتھی بن کر آئے، چاہے وہ پہاڑ بن کر آئے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، آپ نے صرف کہنا ہے ان دا نیم آف جیسس۔ جب آپ کی زبان سے جیسس ورڈ نکلا، آپ کے دل سے وہ نکلا، وہ وہاں پر ٹھہر نہیں سکے گا، کیونکہ آپ کے اندر یسوع بسا ہوا ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنا کہ وہ گرجتا ہے 14 سے 21 ٹائم، پاورفل، زور آور۔ پر داؤد 17 سال کا بچہ، اور وہ داڑھی سے پکڑ کر اس کے منہ سے، غور کیجئے، صرف مارتا نہیں تھا، شکار کو جب چھینتے ہیں نا تو بڑی بری لڑائی ہوتی ہے، ریچھ کے ساتھ بھی اور شیر سے بھی، اس کے منہ سے بکری کو چھڑا لیتا تھا۔ کون سی ایسی پاور تھی جو اس نوجوان میں کام کرتی تھی؟ خدا کا روح، خدا کا مسا۔ اسی لیے زبور 51 میں وہ کہتا ہے خداوند اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اسے پتا تھا میرا زور، میری طاقت، میری کامیابی خدا کے روح کے ساتھ ہے، میں ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ شیر ہے، شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے، وہ مجھے ڈراتا ہے۔ جب دھاڑ ہوتی ہے نا تو شیر کا کام ہوتا ہے وہ ڈرائے، اور آج بہت سارے ایماندار ڈرے ہوئے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو مجھے کہتے ہیں میں زیادہ دعا کرتا ہوں تو زیادہ حملے ہوتے ہیں۔ بھائی صاحب تھوڑی جی ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے زیادہ کرنے ہیں، زیادہ آزمائشاں، تھوڑی جی ٹھیک ہے جی، شیطان بھی راضی رہے۔ تو آپ غور کیجئے کیسے ہو سکتا ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ابلیس کا مقابلہ کریں، اس کے منصوبوں کا، تو آپ کو کھڑے ہونا ہے، اور کھڑے ہونے کے لیے یو ہیو ٹو بی سیریس۔ ڈیول کی اس درندگی کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ خود نہیں کر سکتے، وہ ڈراتے ہیں۔ ڈیول کی یہ ڈیزائر ہے کہ وہ بلیورز کو خدا سے دور کرے، لیکن بائبل مقدس میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، جیمز چیپٹر 4 ورس 7 and 8۔ جیمز چیپٹر 4 ورس 7 and 8 لکھا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ۔ کیا لکھا ہے؟ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا۔ اچھا، لوگ اکثر آدھی آیت پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے، یہ آیت آپ نے سب سے سنی ہوگی،
پر شروع کا حصہ چھوڑ دیتے ہیں. شروع کا حصہ کیا ہے؟ بس خدا کے تابع ہو جاؤ. اچھا، ہم سبمٹ نہیں کرتے خدا کے سامنے، ہم ڈیول کو خود مقابلہ کرتے ہیں. اور خدا نے کہا ہے مقابلہ کرنا ہے تو سبمیشن سب سے پہلے ہے. خدا کا اگر فارمولا آپ آزمانا چاہتے ہیں تو پہلے کیا ہے؟ سبمیشن، تابعداری. خدا کے احکام کی اپنی واک ٹھیک کریں، خدا کے ساتھ تابعدار ہو جائیں، خدا کے حکموں کے، اس کے پیچھے چلیں. اور داؤد اس کے پیچھے چلتا تھا، یوسف اس کے پیچھے چلتا تھا. بہت بڑی آزمائش آئی، پر یہ خدا کا فضل رہا، یوسف بھی اس سے بچا رہا. سدرک مسک پر بھی بڑی آزمائش آئی. کہ کون سی آزمائش تھی؟ آگ میں ڈال دیا جائے گا. اور انہوں نے کہا خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ بچائے گا. نہیں بھی بچائے گا تو تجھے سجدہ نہیں کریں گے. تو آج کیا ہے؟ کیوں ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے؟ کیوں ہم ریکگنائز نہیں کرتے اور اپنی آزمائشوں کا حصہ بن جاتے ہیں؟ ہالووین جیسی رسمیں اور اس طرح کی باتیں، ڈیول، لڑائی جھگڑے، حسد، ہم کیوں گھروں کے اندر یہ ہمارے پل رہے ہیں؟ یہ پلر ہیں ہمارے گھروں میں، ڈیکوریشنز، سب چیزیں بہت خوبصورت ہیں، پر کبھی آپ غور کرنا ہمارے گھروں کے اندر بدروحوں کی بھی خوشبو ہے، جو لڑائی کی صورت میں، حسد کی صورت میں، مایوسی کی صورت میں، ڈپریشن کی صورت میں ہمارے گھر کے اندر موجود ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ کرنا ہے. We need to reject, we need to cancel. اور ہمیں کہنا ہے میں کینسل کرتا ہوں. میں تمام مسح کریں اپنے گھر کو، اپنے بیڈ رومز کو، اپنے سیل فون کو، اپنے ٹیلی ویژن کو، کہ کیا چیزیں ہم واچ کرتے ہیں، تاکہ ڈیول کسی طریقے سے آپ کے گھر کے اندر ٹھہرنے نہ پائے. خداوند نے ایک کلام میں لکھا ہے جیسس کرائسٹ کیم ٹو ڈسٹرائے دا ورک آف ڈیول. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور جو غلبہ جس نے دنیا مغلوب ہوئی ہمارا ایمان ہے. اور لکھا ہے دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوائے اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. جب آپ یسوع کو خدا کا بیٹا مان کے اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں تو شیطانی طاقتیں آپ کی زندگی میں ٹھہر نہیں سکتی. لیکن اگر آپ فالو نہیں کرتے، اگر آپ اپنی زندگی اس کے تابع نہیں کرتے، قبول تو کر لیا، سبمٹ نہیں کیا، اس کے پیچھے نہیں چلے، تو سرنڈر نہیں کیا، تو پھر پرابلم ہے. اسی لیے خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ ریزسٹ دا ڈیول. ریزسٹ کریں گے تو وہ فلی ہوگا، اور ریزسٹ کون کرے گا؟ جو سرنڈر کرے گا. سو یہ ایک سینڈوچ کی طرح سے ہے. فرسٹ تھنگ سرنڈر، تابعداری خدا کے کلام کی، اور پھر ریزسٹ. پھر آپ دیکھیں گے شیطان کی بدروہیں کیسے بھاگتی ہیں. کسی پادری دی بھی ضرورت نہیں پے گی، تسی آپ ہی کھلو کے ان چڑک مارو گے، وہ پج جائے گی. آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ بدرو کس چیز کو دیکھتی ہے؟ ڈگری کو نہیں دیکھتی، ایکسپیرینس کو نہیں دیکھتی. وہ کس چیز کو دیکھتی ہے؟ اس کے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے. اور جس کے اندر خدا کا روح نہیں ہے وہ خدا کا نہیں ہے. اور جس کے اندر خدا کا روح بستا ہے وہ لڑائی جھگڑے پریشانیوں ایسی ایکٹیویٹیز سے دور رہتے ہیں. ان کو اگر پتہ لگے نا کہ اگر کوئی پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، تو وہ اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اس میں ٹھہرے نہیں رہیں گے. تو میں خدا کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ خدا کے کلام میں 1 جان چیپٹر 3 ورس 7 میں لکھا ہے کسی کے فریب میں نہ آنا. جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے. کیا لکھا ہے؟ اچھا یہ مشکل آیت ہے. کیا لکھا ہے؟ جو شخص، صحیح بتانا، ہم گناہ کرتے ہیں؟ بائبل میں کتنا سخت بتایا گیا ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے وہ کس سے ہے؟ ابلیس سے. اس کا مطلب ہے کہ گناہ کئی دفعہ جو ہم سے اس کے قریب بھی نہیں جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ڈیول ہمیں کنفیوز کر دیتا ہے. وہ دھاڑتا ہے، پھاڑ کھانا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے، منصوبہ بناتا ہے. تو کہتا ہے وہ شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا
کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ اور خدا کا بیٹا اگر آپ کی زندگی میں ہے تو شیطان کی قوت آپ کے گھر میں آپ پر اٹیک نہیں کرے گی، آئے گی، پر آپ کے پاس چھو نہیں سکے گی، کیونکہ آپ نے یسوع کے لہو سے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب میں یہ ایک بڑی اوپر کی بات ہے کہ جب آپ خدا کے میں اتنے زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں تو پھر گناہ آتا ہے، رخ بدل لیتا ہے، اسے پتا ہے یہاں پر روح پوری طرح سے کام کر رہا ہے۔ اسی لیے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آؤ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ بائبل میں ہم نے 2 آیتیں دیکھی تھی جو شروع میں تھیں، بہت ساری اس کے اندر چیزیں تھیں، اور وہ پہلی بات جو اس میں تھی، غرض خدا میں اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو اور خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ، کیونکہ ہماری لڑائی خون اور گوشت کے ساتھ بندیاں نہ اسی لڑیے تے جیت نہیں سکتے، تے جے ڈیول ہی ساڈے خلاف ہے تو کیسے ہم لڑ سکتے ہیں؟ پر کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ہم میں وہ بستا ہے جو اس دنیا میں، ہم میں جو بستا ہے وہ اس دنیا میں جو بستا ہے اس سے بڑا ہے۔ اور آپ کے اندر کون ہے؟ یسوع مسیح۔ آپ کی مایوسی، آپ کے دکھ سے وہ آپ کو رہائی دے گا، اور اگر آپ کی برکتوں رک چکی ہیں تو وہ شیر ببر کی مانند دھاڑتا تو پھرتا ہے، وہ پھاڑ کھانا چاہتا ہے آپ کے رشتوں کو، آپ کی چیزوں کو، آپ کے کاروبار کو۔ پر آپ غور کیجئے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، دعا میں چھکے رہیں، یسوع کے آگے اپنے پلانز رکھیں اور کہیں خدا آئی ایم ویک اور تیرا پاک روح زوراور ہے، شیطانی طاقتوں سے ہمیں رہائی دے اور آپ کا گھر آزاد ہو جائے گا۔ روز کور کریں اپنے بچوں کو اور ہوشیار اور بیدار رہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ سیم ورڈ انجیل میں خداوند نے شاگردوں کو بھی کہا، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ۔ وی نیڈ ٹو بی ویجیلنٹ، جاگیں۔ یہ اگر اٹیک ہوا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اور میں ان دنوں بھی، پہلے بھی، میں ہمیشہ غور کرتا ہوں، پچھلے دنوں میں اور جمائمہ ہم اس چیز کے لیے غور کر رہے تھے اور ہم دعا کر رہے تھے، خداوند یہ جو اٹیکس ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اور یہ چیز سمجھ میں آئی کہ ان کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے، منصوبے ہیں تاکہ خدا کے کام کو ختم کیا جائے، پرابلمس لائی جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ کون ہے؟ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ آپ کے ساتھ یسوع ہے اور یسوع آپ کو کامیابی دے گا۔ وہ ہارا ہوا ہے، وہ ڈیفیٹڈ ہے۔ اٹس ویری اسینشل کہ آپ اس کو سمجھیں۔ وہ فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی ہر طرح سے آپ کے اوپر اٹیک کرے گا۔ وہ آپ کے بچوں کے اوپر بھی اٹیک کرے گا، وہ آپ کے بزنس کے اوپر بھی اٹیک کرے گا، وہ آپ کو کنفیوز کرے گا۔ آپ ایسے تہوار منانا شروع کر دیں گے، حصہ بن جائیں گے، پر آپ کو ریبیوک کرنا ہے، کہنا ہے نہیں، کیونکہ آپ زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ سو ڈیول کو انڈرسٹینڈ کرنا، اپنے اینمی کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ بی سیریس اباؤٹ ڈیمونک ایکٹیویٹیز، بی سیریس کہ وہ ریئل ہے اور وہ آپ کے اگینسٹ ہے، وہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ دروازہ کھلا نہ چھوڑیں، کیونکہ لکھا ہے وہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، کس کو پھاڑ کھائے۔ وہ بیٹھا ہوا ہے، جس دن بھی آپ کمزور ہوئے اسی دن وہ اندر آ جائے گا۔ ڈیوڈ نے ایک ہی دن دروازہ کھول دیا، بائبل میں لکھا ہے سوائے ہتی اوریا کے اس نے کوئی اور گناہ نہ کیا۔ بائبل یہ بتاتی ہے ایک ہی دن ویکنس آئی، ایک ہی دن دروازہ کھلا اور اس نے اس دن قتل بھی کروا دیا، اس نے دھوکہ بھی دیا، اسی دن اس نے جو غلط ریلیشن شپ بنا لیے۔ تو دروازہ کسی دن بھی کھلا ہوگا، ڈیول آپ کو بخشے گا نہیں۔ اسی لیے دروازے کو بند رکھیں اور یسوع کے لہو سے سیل رکھیں اور دیکھیں کہ خدا آپ کو کتنی اور برکتیں دے گا، کیونکہ جو ریزسٹ کرتے ہیں وہی فاتح ہوتے ہیں۔ اور خداوند ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے؟ فاتح، وہ وکٹوریس بنانا چاہتا ہے، اور وہ آپ کو وکٹری میں اپنے ساتھ۔ ڈیول یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہیں، پر خدا یہ چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ رہیں۔ آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے، یہ آپ کی جنگ ظاہر کرے گی کہ آپ کس کے ساتھ سیریس ہیں۔ آمین۔ آئیے ایک لمحے کے لیے کھڑے ہوں اور دعا کریں۔